وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 16 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ لما كان الشروع في بيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم متوقفا على تقسيم العلم على قسميه بدأ به فقال العلم وهو حصول صورة الشيء في العقل۔ یہاں سے شارح مدظ اللہ العالی مصنف کے قول العلم کی تشریح توضیح فرماتے ہیں، جو متن میں آیا تھا ان کان ادعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور، تو علم جو آیا تھا اس کی تشریح فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پیچھے جو بیان کیا تھا وہ مقدمۃ العلم بیان کیا تھا، یعنی مقدمہ بیان کیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا مقدمہ 3 امور پر مشتمل ہوتا ہے: علم کی تعریف پر، علم کے موضوع پر، اور علم کی غرض و غایت پر۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقدمہ کے بعد علم کی تعریف، علم کی غرض و غایت اور علم کے موضوع کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈائریکٹ علم کی 2 قسمیں بیان کرنا شروع کر دیں، نہ علم منطق کی تعریف کی اور نہ ہی علم منطق کا موضوع بیان کیا اور نہ ہی علم منطق کی غرض و غایت بیان کی۔ تو شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ علم منطق کی تعریف چونکہ علم کی غرض و غایت پر موقوف ہے، علم منطق کی غرض و غایت پر موقوف ہے، کیونکہ علم کی غرض و غایت کیا ہے علم منطق کی؟ کہ علم منطق کی غرض و غایت یہ ہے کہ علم منطق ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے غور و فکر کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچایا جاتا ہے، اس لیے اس علم منطق کو بنایا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چل گیا؟ علم منطق کی تعریف پتہ چل گئی کہ علم منطق کی تعریف کیا ہے۔ علم منطق وہ ہے جو ذہن کو غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے، یہ علم منطق کی تعریف ہے۔ لیکن چونکہ وہ موقوف ہے علم منطق کی غرض و غایت پر، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ علم منطق کی غرض و غایت میں جو لفظ آیا نظر و فکر، تو ظاہر سی بات ہے اس نظر و فکر کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور نظر و فکر سمجھنے کے لیے ہمیں علم منطق کی جو تصور اور تصدیق کی 2 قسمیں ہیں، تصور بدیہی، تصور نظری، اور تصدیق بدیہی، تصدیق نظری، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اور چونکہ تصور بدیہی، تصور نظری اور تصدیق بدیہی، تصدیق نظری کا سمجھنا موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی 2 قسمیں بیان کرنا شروع کی، کیونکہ گویا کہ علم منطق کی غرض و غایت کا سمجھنا موقوف ہے ان 2 قسموں پر، یعنی تصور اور تصدیق پر۔ تو اسی لیے پہلے ان کو بیان کیا، اس کے بعد آخر میں جا کر کے علم منطق کی غرض و غایت، پھر تعریف، پھر موضوع بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ لما كان الشروع في بيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم، بیان حاجت جو کہ علم کی تعریف کے لیے مستلزم ہے، اس کا شروع کرنا موقوف ہے علی تقسیم العلم الی قسمیہ، علم کی تقسیم پر، یعنی جو اس کی 2 قسمیں ہیں ان پر، یعنی تصور اور تصدیق پر۔ بدأ به، تو پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی 2 قسمیں یعنی تصور اور تصدیق کو شروع کیا۔ فقال العلم، اب یہاں سے شارح مدظ اللہ العالی
مصنف کے اس قول یعنی علم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ علم کی تعریف اوپر یاد رکھے بیان نہیں کی گئی، اس کی دو وجہ بتائی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ یہ تعریف جو ہے، علم کی تعریف جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے۔ نمبر دو یہ کہ جب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی دو قسمیں بیان کی، تصور اور تصدیق، تو ان کے ضمن میں علم منطق کی تعریف بھی پتہ چل گئی، اگرچہ تام طریقے سے پتہ نہ چلی لیکن تصور بوجہ ما کے طریقے سے پتہ چل گئی۔ یعنی کسی بھی طریقے سے پتہ چل جانا کسی بھی چیز کا، اس کو کہتے ہیں تصور بوجہ ما۔ تو یہاں پر جب کہا علم منطق علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو پتہ چلا علم کسے کہتے ہیں، اور اس آگے کہا ان کان اذعانا للنسبتی، اگر اذعان ہو نسبت کا، یقین ہو نسبت کا، تو اس کا نام تصدیق ہے، اور اگر نہ ہو تو تصور ہے۔ تو پتہ چلا علم کسی چیز کے جاننے کا نام ہے۔ تو تصور وجہ ما کے طریقے سے علم کی تعریف پتہ چل گئی، اس لیے علم کی تعریف نہیں کی، لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں کی، لیکن شارح مدظ اللہ العالی اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر ان دونوں اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ انہیں جو اعتراض ہوتا ہے کہ علم کی تعریف کیوں نہیں کی متن میں، اس کا جواب دیتے ہیں، جس کے ہم نے بتایا کہ انہوں نے دو جواب دیے ہیں۔ آپ کو شاید یہ مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا اس عبارت کا۔ آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فقال العلم، فرمایا علم، وہو حصول صورت الشیء فی العقل، اور وہ شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے عقل میں۔ وَلِكَوْنِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ مَشْهُورًا وَمُسْتَفِيزًا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ، چونکہ علم کی تعریف مشہور و معروف ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اب اکتفا فی مقام تقسیم بتصور بوجہ ما، یا مقام تقسیم میں تصور بوجہ ما پر اکتفا کیا، اس لیے کیونکہ جب علم کی دو قسمیں بیان کی، تصدیق اور تصور، تو اس کے ضمن میں کہیں نہ کہیں تصور بوجہ ما کے طریقے سے علم کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا ان کان اذعانا، شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں اذعان کہتے ہیں اعتقاد جازم کو، اعتقاد جازم کو، جبکہ اہل منطق کے نزدیک اعتقاد مطلق ہے، یعنی عام ہے، چاہے اعتقاد جازم ہو یا اعتقاد جازم نہ ہو، ان سب کو وہ اعتقاد کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس تعریف میں یعنی مناطقہ کے نزدیک ظن بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اعتقاد میں ظن بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اتنا ترجمہ دیکھیے، الاذعان هو الاعتقاد الجازم، اذعان وہ اعتقاد جازم کا نام ہے۔ وعند اہل المنطق الاعتقاد مطلقا فیشمل الظن ایضا، اور اہل منطق کے نزدیک اعتقاد مطلق ہے، عام ہے، چاہے جازم ہو یا غیر جازم ہو، سب کو شامل ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر ظن بھی شامل ہو جائے گا۔ اعتقاد جازم کا نام ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم اگر اعتقاد اس چیز کا ہو، یعنی علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، جاننا اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، جیسے اس بات کا علم کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور جیسے اس بات کا علم کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ علم اگر جاننا اگر کسی چیز کا نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ بالکل پختہ یقین ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ جیسے کہ اس بات کا علم کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اور جیسے اس بات کا علم اعتقاد کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں العلم ان کان اعتقادا للنسبت الخبریہ، علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، کادعان بان اللہ واحد، جیسے اس بات کا یقین کہ اللہ ایک ہے، اور جیسے اعتقاد اس بات کا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے،
وَكَالْإِعْتِقَادِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوق، اور جیسے اعتقاد اس بات کا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، فَهُوَ تصدیق، تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ فرماتے ہیں فَالتَّصْدِيقُ عَلَى تَعْرِيفِهِ هُوَ الْحُكْمُ فَقَطْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحُكْمَةِ فَيَكُونُ بَسِيطًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي وُجُودِهِ ثَلَاثَةُ تَصَوُّرَاتٍ تصور المحکوم علیہ وتصور المحکوم به وتصور نسبت حکمیہ۔ یہاں سے فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تصدیق اگر اس کی تعریف صرف حکم کے اعتبار سے کی جائے، یعنی بلحاظ تصدیق کی تعریف صرف حکم ہو، حکم ہی اس کی تعریف سمجھا جائے، حکمی طور پر اس کی تعریف کو سمجھا جائے، تو یہ حکما کا مذہب ہے اور اس تعریف پر یہ بسیط ہوگا۔ اصل میں یہاں پر اختلاف ہے کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے، تو اس میں حکما اور امام رازی کا اختلاف ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، جبکہ حکما فرماتے ہیں کہ تصدیق صرف اور صرف نام ہے حکم کا، اور جب صرف ایک چیز کا نام ہے، حکم کا نام ہے، تو یہ بسیط ہوئی، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، یہ اس تصدیق کے پائے جانے کے لیے یا اس حکم کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ کیا ہے؟ شرط ہے۔ جبکہ امام رازی کے یہاں پر یہ تمام کے تمام کو ہی کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے، جبکہ حکما کے نزدیک صرف حکم کو تصدیق کہیں گے، باقی 3 چیزوں کو شرط کہیں گے، اور حکم کو کیا کہیں گے؟ مشروط کہیں گے۔ اب یہاں پر مختار مذہب کس کا ہے؟ تو مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی شارح مدظ اللہ علی فرمائیں گے مختار مذہب حکما کا ہے، جیسا کہ سید جرجانی اس کی طرف گئے ہیں۔ فرماتے ہیں فالتصدیق علی تعریفہ هو الحکم فقط، تو تصدیق بلحاظ تعریف اس کے وہ صرف حکم مانا جائے، جیسا کہ یہ حکما کا مذہب ہے، فیکون بسیطا، تو یہ تصدیق جو ہے بسیط ہوگی، لیکن یشترط فی وجودہ، لیکن اس کے پائے جانے کے لیے یعنی اس تصدیق کے پائے جانے کے لیے ثلاثۃ تصورات، 3 تصورات کی شرط لگائی جائے گی، یشترط شرط لگائی جائے گی، اور وہ 3 تصورات کون کون سے ہیں؟ محکوم علیہ کا تصور نمبر 1، محکوم بھی کا تصور نمبر 2، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ وعند الامام راضی التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثۃ فیکون مرکبا، جبکہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تصدیق نام ہے ادراکات ثلاثہ کے ساتھ حکم کا، یعنی حکم بھی ہو ساتھ میں اور ان 3 چیزوں کا ادراک بھی ہو، تو اس کا نام تصدیق ہے۔ جب ان تمام کا نام تصدیق ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں مل کر بن رہی ہیں حکم تصدیق، تو اس کا نام مرکب ہے، تو اس کو یہ مرکب ہوگا، جبکہ حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہوگی اور امام راضی کے نزدیک تصدیق مرکب ہوگی۔ والمختار ہوا مذہب الحکمہ کما حققہ سید الجرجانی، اور مختار مذہب جو ہے وہ حکما کا مذہب ہے، جیسا کہ سید جرجانی نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔